قرآن مجید کا سورہ نمبر 48 سورہ فتح۔ سورہ فتح کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 48 جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 111 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ فتح ہے، کیونکہ اس سورے میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورہ 6 ہجری میں اس وقت نازل ہوا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 اصحاب کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکے کی طرف روانہ ہوئے، لیکن کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور حدیبیہ نامی مقام پر روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے پاس یہ کہلا کر بھیجا کہ ہم صرف عمرے کی غرض سے آئے ہیں، جنگ کرنے نہیں۔ اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی افواہ پھیل گئی۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی صورت میں میدان سے نہ بھاگنے پر اپنے اصحاب سے دوبارہ بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، لیکن قریش نے صلح پر آمادگی ظاہر کی اور مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح ہو گئی، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس سورے کو لکھ کر اپنے سرہانے رکھے وہ چوری سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیبیہ کی صلح نہیں بلکہ ہم نے حقیقتاً تم کو کھلم کھلا فتح عطا کی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تاکہ خدا تمہاری امت کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے اور تمہیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وہی خدا تو ہے جس نے مومنین کے دلوں میں تسلی نازل فرمائی تاکہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان کو بڑھائیں، اور سارے آسمان و زمین کے لشکر تو خدا ہی کے ہیں اور خدا بڑا واقف کار حکیم ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تاکہ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو بہشت کے باغوں میں جا پہنچائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے گا، اور یہ خدا کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ
وساءت مصيرا۔ اور منافق مرد اور منافق عورتوں اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں پر جو خدا کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب نازل کرے، ان پر مصیبت کی بڑی گردش ہے اور خدا ان پر غضبناک ہے، اور اس نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اور وہ کیا بری جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور سارے آسمان و زمین کے لشکر خدا ہی کے ہیں، اور خدا تو بڑا واقف کار اور غالب ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام عالم کا گواہ اور خوشخبری دینے والا اور دھمکی دینے والا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تاکہ مسلمانوں تم لوگ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو اور صبح و شام اسی کی تسبیح کرو۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ بے شک جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا ہی سے بیعت کرتے ہیں، خدا کی قوت و قدرت تو سب کی قوت پر غالب ہے، تو جو عہد کو توڑے گا تو اپنے نقصان کے لیے عہد توڑتا ہے، اور جس نے اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کیا تو اس کو ان قریب ہی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ جو گوار دیہاتی حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے اب وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور لڑکے بالوں نے روک رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے واسطے خدا سے مغفرت کی دعا مانگیے۔ یہ لوگ اپنی زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ اگر خدا تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے تو خدا کے مقابلے میں تمہارے لیے کس کا بس چل سکتا ہے، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے، یہ فقط تمہارے ہیلے ہیں۔ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ بات یہ ہے کہ تم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ رسول اور مومنین ہرگز کبھی اپنے لڑکے بالوں میں پلٹ کر آنے ہی کے نہیں اور سب مار ڈالے جائیں گے، اور یہی بات تمہارے دلوں میں کھپ گئی تھی اور اسی وجہ سے تم طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے تھے اور آخرکار تم لوگ آپ برباد ہوئے۔ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا۔ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور سارے آسمان و زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ مسلمانوں، اب جو تم خیبر کی غنیمتوں کے لینے کو جانے لگو گے تو جو لوگ حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے تھے تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں۔ تم صاف کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلنے پاؤ گے، خدا نے پہلے ہی سے ایسا فرما دیا ہے۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ تم لوگ تو ہم سے حسد رکھتے ہو، خدا ایسا کیا کہے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ جو گوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ ان قریب ہی تم ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے بلائے جاؤ گے کہ تم یا تو ان سے لڑتے ہی رہو گے یا وہ مسلمان ہی ہو جائیں گے۔ پس اگر تم خدا کا حکم مانو گے تو خدا تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر تم نے جس طرح پہلی دفعہ سرتابی کی تھی اب بھی سرتابی کرو گے تو وہ تم کو دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ جہاد سے پیچھے رہ جانے کا نہ تو اندھے ہی پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے اور نہ بیمار پر گناہ ہے، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کا حکم مانے گا تو وہ اس کو بہشت کے ان سدا بہار باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو سرتابی کرے گا وہ اس کو دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ جس وقت مومنین تم سے درخت کے نیچے لڑنے مرنے کی بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے اس بات پر ضرور خوش ہوا، غرض جو کچھ ان کے دلوں میں تھا خدا نے اسے دیکھ لیا، پھر ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں اس کے عوض میں بہت جلد فتح عنایت کی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور اس کے علاوہ بہت سی غنیمتیں بھی جو انہوں نے حاصل کیں عطا فرمائیں، اور خدا تو غالب اور حکمت والا ہے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين
لَهَدَيْنَاكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا تھا کہ تم ان پر قابض ہوگے، تو اس نے تمہیں یہ خیبر کی غنیمت جلدی سے دلوا دی اور حدیبیہ سے لوگوں کی دسترازی کو تم سے روک دیا، اور غرض یہ تھی کہ یہ مومنین کے لیے قدرت کا نمونہ ہو اور خدا تم کو سیدھی راہ پر لے چلے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور دوسری غنیمتیں بھی دیں جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، اور خدا ہی ان پر حاوی تھا، اور خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر کفار تم سے لڑتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ نہ اپنا کسی کو سرپرست ہی پاتے نہ مددگار۔ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ یہی خدا کی عادت ہے جو پہلے ہی سے چلی آئی ہے، اور تم خدا کی عادت کو بدلتے نہ دیکھو گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور وہ وہی تو ہے جس نے تم کو ان کفار پر فتح دینے کے بعد مکہ کی سرحد میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے تھے خدا اسے دیکھ رہا تھا۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد الحرام میں جانے سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی نہ آنے دیا کہ وہ اپنی مقرر جگہ میں پہنچنے سے رکے رہے، اور اگر کچھ ایسے ایماندار مرد اور عورتیں نہ ہوتی جن سے تم واقف نہ تھے کہ تم ان کو لڑائی میں کفار کے ساتھ پامال کر ڈالتے، پس تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا تو اسی وقت تم کو فتح ہوئی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ خدا جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور اگر وہ ایماندار کفار سے الگ ہو جاتے تو ان میں سے جو لوگ کافر تھے ہم انہیں دردناک عذاب کی ضرور سزا دیتے۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ وہ وقت تھا جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد ٹھان لی تھی، اور ضد بھی جاہلیت کی سی، تو خدا نے اپنے رسول اور مومنین کے دلوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور یہ لوگ اسی کے سزاوار اور اہل بھی تھے، اور خدا تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ لقد صدق الله رسوله إياه بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ بے شک خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا مطابق واقعہ خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ انشاءاللہ مسجد الحرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے تھوڑے سے بال کتروا کر بہت امن و اطمینان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے، تو جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، تو اس نے فتح مکہ سے پہلے ہی بہت جلد فتح خیبر عطا کی۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب رکھے، اور گواہی کے لیے تو بس خدا کافی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو ان کو دیکھے گا کہ خدا کے سامنے جھکے سر بسجود ہیں، خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے خواستگار ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں میں گھٹے پڑے ہوئے ہیں۔ یہی اوصاف ان کے توریت میں بھی ہیں اور یہی حالات انجیل میں بھی مذکور ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اجزائے زمین کو غذا بنا کر اسی سوئی کو مضبوط کیا تو وہ موٹی ہوئی، پھر اپنی جڑ پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور اپنی تازگی سے کسانوں کو خوش کرنے لگی، اور جلد ترقی اس لیے دی تاکہ ان کے ذریعے کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے، خدا نے ان سے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔